بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے کو زندہ وہ کر سکتا ہے، قتل وہ کر سکتا ہے، اور ادھر صرف اس عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو روحانی طاقت ہے کہ صرف دیکھ کر ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پگھل رہا ہے، یہ ان کو طاقت ملی ہے کہ وہ آج سے 2000 سال گزر چکے ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر انہوں نے رہنا ہے۔ تو آسمانوں پر ان کی جو روحانیت ہے وہ ہر وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے پاس رہتے ہیں، آسمانوں پر رہتے ہیں۔ تو وہ دجال کے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس کو علماء اس طرح دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا فتنہ ختم ہونا ہے، وگرنہ نہیں ہونا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اللہ نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ رکھا؟ اس لیے رکھا کہ دجال کا مقابلہ کوئی عام امتی نہیں کر سکتا، اس لیے دجال کے پاس جانے سے منع کیا ہے، بلکہ اس سے بھاگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال آ رہا ہے تو وہاں سے نکل جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں کھڑے ہو کیا مقابلہ کرو دجال، تم نہیں کر سکتے مقابلہ۔ اس لیے امتی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے لیے رکھا ہوا ہے، آسمانوں پر تیاری ہو رہی ہے، ان کی روحانیت بڑھ رہی ہے، اور بالآخر اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف دیکھ کر ہی دجال پگھل جائے گا۔ فرماتے ہیں حتیٰ پھر ان الحجر والشجر، کوئی پتھر کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ کہے گا یا مسلم ان تحتی کافر، اے مسلمان میرے پیچھے کافر کھڑا ہے، فتعال فاقتلوا، میرے پاس آؤ اور اسے قتل کر دو۔ کافر کو قتل کر دیا جائے گا۔ فیہلکہم اللہ، اللہ سارے کافروں کو قتل کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہودی قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہودی ہیں وہ قتل ہو جائیں گے۔ اس روایت کے بھی صحیح روایات میں الفاظ موجود ہیں کہ درخت جو ہے وہ کہے گا میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اس کو مار دو، یہاں کافر کا لفظ ہے۔ تو یہودی قتل کر دیے جائیں گے اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ ثم یرجع الناس الی بلادہم واوطانہم، فرمایا اس جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے، واپس چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ لوگ نکلیں گے اپنے گھروں سے، نکل جائیں گے کیونکہ دجال کا فتنہ ہے۔ فعند ذالک، اسی دوران یخرج یاجوج و ماجوج، دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ ہر اونچی جگہ سے نکل رہے ہوں گے، یعنی پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہوں گے۔ فَيَطَؤُونَ بِلَادَهُمْ، یہ شہروں کو روند دیں گے۔ لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آئے گی مگر یہ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، کسی ندی نالے دریا کے پاس سے گزریں گے اس کا پانی پی جائیں گے، خشک کر دیں گے اس کو۔ ثم یرجع الناس الی، پھر فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ فیشکونہم، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شکوہ کریں گے ان کا کہ دجال تو تباہی مچا رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ فادعوا اللہ علیہم، ان کے بارے میں بد دعا کیجئے۔ فیہلکہم اللہ فیمیتہم، اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو مار دے۔ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج کے کمر پر ایک گردن کے پاس ایک پھوڑا نکلے گا اور اس پھوڑے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سارے مر جائیں گے۔ حتیٰ تجوی الارض من نتن ریحہم، یہاں تک کہ ان کے مرنے سے، ان کی باڈی کے گلنے سڑنے سے پوری زمین میں بدبو ہو جائے گی، کیونکہ ان کی تعداد بھی اتنی ہوگی، پوری زمین میں بدبو پھیل جائے گی۔ فینزل اللہ عز وجل المطر، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔
وہ بارش فتجرف اجسادہم، وہ ان کے جسموں کو بہا لے جائے گی فی البحر، سمندروں میں، سمندر میں بہا لے گی، تو زمین کو دھو دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ ثم تنسف الجبال، پھر پہاڑ گرا دیا جائے گا، وتمد الارض مد العدیم، اور زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، یہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس طرح ہونا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہو جانا ہے، جب یاجوج ماجوج بھی آ گئے اور یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ، پھر قیامت کا معاملہ ایسے ہے جیسے ایک مکمل مہینے گزری ہوئی پریگننٹ اونٹنی ہوتی ہے، حاملہ اونٹنی جس کا وقت پورا ہو گیا ہو، التی لا یدری اہلھا متی تفجعہم بولدھا، کہ جس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب اس کے مالک کو انتظار ہے کہ کب دن یا رات یا کسی وقت بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس مالک کو ڈر ہوتا ہے یا انتظار ہوتا ہے، سمجھ لو جب یہ سارے کام ہو جائیں گے پھر قیامت اس طرح آ جائے گی، صبح آئی کہ شام آئی، کسی ٹائم بھی قیامت آ سکتی ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ دجال ہے، یاجوج ماجوج ہیں، ان سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ کہ مکالمہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ 7 آسمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں تو آگے ایک مقام آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا اور میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ فاذا نبقها مثل قلال حجر، تو جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، گھڑے ہوتے ہیں، اس طرح اس کا پھل تھا۔ اس درخت کا جو پھل ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، المنتہا کہتے ہیں اخیر، ڈیڈ لائن، آخری جگہ، انتہا جہاں پر ہو جائے۔ تو ایسا بیری کا درخت جہاں انتہا ہے، جو ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے جو پھل ہیں وہ گھڑوں کی طرح، مٹکوں کی طرح ہیں۔ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَ یا فیالہ، ان کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اس سدرہ کے۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا هذه سدرۃ المنتہا، حضور یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٌ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس سے 4 نہریں، یا ویس 4 نہریں گزر رہی ہیں، نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں باطنی ہیں، 2 نہریں ظاہری ہیں، نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا ما ہذان یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ نہریں کدھر جا رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضور اما الباطنان، جو باطنی نہریں ہیں سدرۃ المنتہا سے نکل رہی، فنہران فی الجنہ، یہ نہریں تو جنت میں جا رہی ہیں۔ واما الظاہران، اور یہ جو ظاہری نہریں آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں، فالنیل والفرات، یہ ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے۔ یہ نیل جو ہے یہ دریائے نیل ہے مصر کے اندر، اور فرات دریائے فرات ہے عراق کے اندر۔ یہ زمین پر ہیں اور ان کی جڑیں کدھر ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہ 2 دریا وہاں سے نکل رہے ہیں، نیل اور فرات۔ یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو عراق نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے فرات، اور یہ ایجپٹ ہے، مصر ہے، یہ این سے یہ دریائے نیل ہے، یہ والا دریائے نیل یہاں سے آ رہا ہے، یہ وائٹ کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو مصر اور عراق، یہ 2 شہر، یہ عراق ہے، دیکھیں آپ، یہ ترکی سے شروع ہوتا ہے اور یہ عراق میں سے ہوتا جا رہا ہے، اسے دریائے فرات کہتے ہیں۔ دجلہ اور فرات 2 نام آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ سامنے دجلہ ہے، یہ ٹگرس جس کو لکھا ہوا ہے، یہ دجلہ ہے اور یہ فرات ہے۔ تو یہ دجلہ اور فرات کے درمیان میں جو ہے وہ کوفہ شہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دجلہ یہ فرات کا یہ والا ہے اور نیل یہ والا ہے،
مصر میں. ٹھیک ہے جی. تو دریائے نیل مصر میں ہے, افریقہ میں. دریائے فرات عراق میں ہے, اور یہ علاقہ ہے ایشیا کا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دریائے نیل ہے. ایجپٹ سے یہ جا رہا ہے, یہ سوڈان سے شروع ہوتا ہے, یہ نیچے سے آتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر جا کر یہ میڈیٹرین سی میں گر جاتا ہے. دریائے نیل ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دریائے نیل ہے اور یہ دریائے فرات ہے. ٹھیک ہے. وہ والی لائن جو اوپر والی ہے دریائے فرات ہے, یہ دریائے نیل ہے. دریائے فرات سے لے کر نیل تک ایک ملک ہے جن کا خواب ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے. کون سا ہے وہ؟ جی, اسرائیل, جسے ہم کہتے ہیں گریٹر اسرائیل. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اسرائیل کا نقشہ دکھایا تھا. یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے, یہ والا. لیکن اس کا خواب یہ ہے کہ یہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک ہونا چاہیے. اتنی ہماری جگہ ہے. جیسے پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے, یہ والی جگہ ہماری ہے. اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ دریائے نیل سے فرات تک یہ اسرائیل ہے, یہ ہماری جگہ ہے. بنی اسرائیل والوں کی, یہودیوں کی ہماری جگہ ہے. کیوں وہ کہتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. پہلے نقشے دیکھ لیں. یہ دریائے نیل کی حد ہے اور یہ دریائے فرات کی حد ہے. کتنے ملک آ رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ سعودی عرب کا حصہ ہے, یہ اردن ہے, یہ شام ہے, یہ عراق کا حصہ ہے, یہ مصر کا حصہ ہے, اور یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے. تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور نیچے یہاں تک یہ خیبر کا علاقہ ہے. یہ نیچے خیبر تک, یہاں خیبر تک, دریائے فرات تک, دریائے نیل تک, یہ ہماری جگہ ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ ہم نے لینا ہی لینا ہے. اس نقشے کو آپ دیکھ لیں, یہ آپ کو پوری باؤنڈری نظر آ رہی ساری. یہ انہوں نے نقشہ بنایا ہوا اپنا, گریٹر اسرائیل پلانٹ. یہ پلان ہے ان کا, یہ صہیونیت کا پلان ہے, زائونزم کا پلان ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. ایک میں نے پچھلے دن جمعہ آپ کو بتایا تھا ان کا پلان کیا ہے, زائونسٹ کا, بیت المقدس کی جگہ کیا بنانا ہے, ہیکل سلیمانی. یہ ان کا مقصد ہے, ہیکل سلیمانی بنانا. دوسرا مقصد کیا ہے ان کا, گریٹر اسرائیل بنانا. یہ دونوں ان کے مقاصد میں شامل ہے اس صہیونی تنظیم کے. یہ بھی آپ دیکھ لیں نقشہ. یہ نقشہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا, یہ آگے سمجھ آپ کو یہاں تک. یہ کیا ہے, کس کا جھنڈا ہے؟ یہ اسرائیل کا جھنڈا. یہ درمیان میں ہے نا, یہ سٹار ہے, اور یہ ذرا ہٹ کر ہے ذرا. یہ سٹار عام سٹار سے ذرا ڈفرنٹ ہے. عام جو سٹار ہوتا ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں, اس کے 5 تک کون ہوتے ہیں اور اس کے, تو یہ 2 ٹرائنگل ہیں, 3 مثلث ہیں جو آپس میں گھسے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. تو یہ 3 ٹرائنگل سے جب 2 ملے تو یہ 6 بن گئے, 6 اینگل بن گئے اس کے. یہ ذرا ہٹ کر ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹار آف ڈیوڈ. یہ داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. بنی اسرائیل ہے نا یہ لوگ, تو یہ سٹار آف ڈیوڈ کہلاتا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا سٹار, 6 تکون والا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان دونوں کو الگ الگ کر دیں تو کیا نکلتا ہے پیچھے؟ ٹرائنگل نکلتا ہے. اور ٹرائنگل کس کا سائن ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, ایلومناتی کا نام سنا آپ نے؟ تو ٹرائنگل جو ہے وہ ایلومناتی کا سائن ہے. پیرامڈز دیکھیں نا آپ نے, احرام مصر, وہ کیسے ہیں؟ ٹرائنگل ہیں. ڈالر کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ پیرامڈ بنا ہوا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. اور اس پیرامڈ کے اندر کیا بنا ہوا ہے؟ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. اور وہ ایک آنکھ جو ہے وہ کس طرف اشارہ ہے؟ دجال کی کتنی آنکھیں ہیں؟
سلمان خان کا شو ہے بگ باس, اس میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ ایک آنکھ ہوتی, جو اس کے سٹیج کے پیچھے بڑی ساری اسکرین پر آتی ہے, ایک آنکھ آتی. تو یہ ایک الگ تنظیم ہے ایلومناتی جسے کہتے ہیں, یہ ایک الگ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا اسٹار آف ڈیوڈ. اچھا وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, یہودیوں کا ہی ان کے اندر انٹرفیئر ہوتا ہے. یہ جو اوپر بھی ایک نیلی لائن ہے اور نیچے بھی ایک نیلی لائن ہے, اس کا اشارہ ہے دریائے فرات, اور ابھی ہم نے بات کی نا, تو ان کا اسرائیل کتنا ہے؟ فرات سے نیل تک. دریا کا رنگ نیلا, پانی کا رنگ نیلا ہوتا ہے. جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں, میپ دیکھتے ہیں, تو نیلا رنگ پانی کی طرف ہوتا ہے. تو یہ دونوں اشارے بتا رہے ہیں کہ دریائے فرات اور نیل کے درمیان میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے. ایک یہ اشارہ ہے, کہا جاتا ہے. یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیواریں گریا کہتے ہیں, ویسٹرن وال کہتے ہیں اس کو, ویلنگ وال کہتے ہیں. یہ ایک یہودی ہے, یہ اس کی ٹوپی ہے. ان کی ٹوپی کا بھی نا خاص انداز ہوتا ہے, ایک درمیان میں لیتے ہیں, بالکل ایسے ہم لیتے ہیں ماتھے کے اوپر سے, ہماری ٹوپی یہاں سے لینی چاہیے, یہ بالکل درمیان میں رکھتے ہیں سر کے اوپر. اس نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے, اس چادر کے اوپر بھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دو ہری نیلی لائنیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو. یہ ان کی خاص چادر ہے جسے یہ تلت کہتے ہیں, a traditional تلت with the blue stripes. ہمارے یہاں آپ نے دیکھو گے جیسے ہمارے عرب علماء ریڈ کلر کا رومال پہنتے ہیں, یہ مسلمانوں کی علامت ہے, مسلمانوں کی نشانی. اس وقت یہ مسلمانوں کی نشانی بن چکی ہے. سکھ جو ہے وہ پگڑی پہنتا ہے. تو یہودیوں کی یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے, کہ مذہبی چادر ہے ان کے. یہ پہلے سے ہی تھی, جب انہوں نے اسرائیل کا جھنڈا بنایا تو یہاں سے انہوں نے آئیڈیا لیا تھا کہ ہم اس کو نیلے رنگ کی دو سائڈ پر لائنیں لگائیں گے. اچھا یہ تو آپ کو سمجھ آگے دریا نیل اور فرات. اب ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں, یہ کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل اتنا بڑا ہونا چاہیے, نیل سے لے کر فرات تک. ذرا مشکل سوال ہے. بنی اسرائیل والے کہاں تھے جب ان کو نکالا گیا, وہاں سے آزاد کروایا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا. کہاں تھے وہ؟ مصر میں تھے نا. کتنا عرصہ وہاں گزارا انہوں نے؟ یوسف علیہ السلام وہاں گئے, ان کی نسل پھر آگے, پھر یہ غلام بن گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, کو 500-600 سال کا عرصہ انہوں نے مصر میں گزارا ہے. تو یہ کہتے ہیں مصر ہمارا ہے, ہم وہاں پر رہے ہیں, ہمارے جدی پشتی وہاں پر رہے ہیں, ہماری نسلیں وہاں پر رہی ہیں. دریائے فرات میں ان کا کیا ہے؟ جب یہ فلسطین میں رہتے تھے تو بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. وہ پرشین امپائر تھی, وہ ان کو قیدی بنا کر لے آیا تھا بابل. یہ بابل جو ہے نا وہ یہاں عراق کا ایک شہر ہے, بابل. یہاں انہوں نے زندگی کے 100 سال گزارے تھے, غلامی کے 100 سال گزارے. 100 سال کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. یہ وہی 100 سال ہیں جب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر موت دے دی تھی, پھر 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا, اور ان کے پاس تورات ویسی کی ویسی محفوظ تھی. 100 سال کی غلامی انہوں نے گزاری ہے فرات کے کنارے پر. انہوں نے کہا وہ بھی ہمارا. اچھا نیچے کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کیا ہے نیچے. خیبر. خیبر میں کون رہتا تھا؟ یہودی تھے. کس نے نکالا تھا ان کو وہاں سے؟ کس نے نکالا تھا خیبر سے؟ یہودیوں کو کس نے نکالا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے تو فتح کیا تھا نا خیبر. اللہ کے رسول نے تو پھر ان کو دے دیے تھے باغ, آپ واپس آ گئے تھے, وہ ان کو دیتے رہتے تھے اناج وغیرہ سال کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا, خیبر سے, عرب سے نکال دیا ان کو, مدینہ سے, خیبر سے نکال دیا ان کو. تو یہ کہتے ہیں خیبر بھی ہمارا, ہم وہاں بھی رہے ہیں. تو یہ 3 جگہ تکون جو ہے نا یہ ہماری ہے بھائی, ادھر ہم نے رہنا ہی رہنا ہے, یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے. یہ ان کا خواب ہے زائونزم کا, زائونسٹ تنظیم کا. ابھی وہ مجھے یاد نہیں رہا, میں آپ کے پاس لے کر آتا. 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا,
اخبار کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے، میرے پاس وہ اخبار ہے، اسرائیل از بورن، اسرائیل پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی پکڑتا ہے۔ تو 1948 میں اسرائیل بنا نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ جوان ہو رہا ہے، اور اس کی جوانی کی، ان کے ہاں جوانی کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل۔ انہوں نے اپنا عروج دوبارہ حاصل کرنا ہے کہ جس وقت کسی وقت میں وہ حاکم تھے یہاں کے۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل والے جب یہ حکمران بنے، طالوت اور جالوت کا قصہ قرآن مجید میں ہے، طالوت نے ان کو فتح دی، داؤد علیہ السلام آ گئے، پھر سلیمان علیہ السلام یہاں پر رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد یہ جو 12 قبیلے تھی تقسیم ہو گئے، یہ 2 سٹیٹس بن گئے۔ ان میں سے جو ایک سٹیٹ ہے اس کا نام اسرائیل تھا، دوسری کا غالباً فلسطین تھا۔ وہ جو ایک سٹیٹ تھی اسرائیل، انہوں نے اسی کے نام پر اسرائیل نام رکھا ہے کہ ایک وقت میں ہم یہاں پر اسرائیل کے نام سے ہمارا علاقہ تھا، ہمارا ملک تھا۔ تو یہ اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، ان کو اپنی تاریخ یاد ہے، وہ نہیں بھولتے، نہ بھولنے دیتے ہیں، وہ بار بار یاد کرواتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ تاریخ ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا ہماری تاریخ کیا ہے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول نے کیا دیکھا؟ 4 نہریں، 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں، 2 نہریں زمین پر آ رہی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، انما ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا، زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے، انسانوں کے اعمال، کچھ بھی جو اوپر جاتا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، وہاں تک فرشتے لے کر جاتے ہیں، وہاں فرشتے رک جاتے ہیں، اور پھر آگے وہ چیز خود بخود چلی جاتی ہے یا کوئی اور لے جاتا ہے، آگے کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا وہ کہاں گیا ہے۔ اسی طرح ینتہی ما یہبط من فوقہا، اوپر سے کوئی حکم آنا ہے اللہ کا تو وہ فرشتے یہاں سے وصول کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو نیچے لے کر آتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہوا جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہے، آگے رسائی نہیں ہے ان کے، اور آگے ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہے، آگے کیا کچھ ہے ان کے علم میں نہیں ہے، آگے اللہ کے علم میں ہے کہ آگے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں گئے، وگرنہ کسی صحیح روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود کہا میں آگے نہیں جاتا، میرے پر جل رہے ہیں۔ یہ موضوع روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں کہ انہوں نے کہا میرے پر جل رہے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے صحیح۔ بس اتنا موجود ہے، صحابہ کرام کی یہ قول ہیں، اقوال ہیں کہ یہاں پر جا کر فرشتے رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر جو کہ فرشتوں کی انتہا ہے، علم کی انتہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، دوسری مرتبہ ان کی حقیقی صورت کے اندر جیسے وہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت جبرائیل، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وَلَهُ 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، 600 پر، ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، 600 پر تھے ان کے، یہ ان کی اصل حیت ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہوگا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ کے رسول جاتے ہیں تو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے
کہتے ہیں ثم علا بہ فوق ذلک بما لا يعلمہ الا اللہ. حضور نے فرمایا میں 7ویں آسمان سے جب اوپر گیا تو یہ وہ مقامات تھے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. حتی جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ودنا للجبار رب العزہ، پھر حضور اپنے رب العزہ، عزت والے رب الجبار کے قریب ہوئے. فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے 2 قوسین ہوتے ہیں. یہ آپ نے تیر کمان دیکھا ہوگا، تو تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے نا، وہ 2 کمانیں اگر آپس میں ملا لیں تو یہ بنے گا قاب قوسین. فَأَوْحَى اللَّهُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيْهِ، پھر اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی جو بھی وحی کی اس مقام پر. اور روایت میں ہے 50 صلاۃ، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی علی امتی کا، حضور کی امت پر، کل یوم و لیلہ، دن اور رات میں 50 نمازیں. اچھا یہاں پر یہ جو ذکر ہے نا کہ حضور اللہ کے قریب ہوئے قوسین کی طرح، یہاں اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے مراد اللہ کے رسول اور جبرائیل ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اور اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے قریب ہوئے. اس اختلاف کو میں آگے ذکر کرتا ہوں، صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا اختلاف ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں، ہم آگے ذکر کرتے ہیں. پتہ ہمیں بس یہ سمجھ آ رہی ہے سدرۃ المنتہا سے حضور آگے گئے ہیں، جبرائیل آگے نہیں گئے ہیں. آگے جب اللہ کے رسول جاتے ہیں تو ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم عرج بی، پھر میں اور بلند ہوا، حتی ظہرت لمستوی اسمع فیہ صریف الاقلام، یہاں تک کہ پھر میں ایسے مقام تک پہنچا کہ مجھے لوہے محفوظ کے جو قلم ہیں، لوہو قلم جسے ہم کہتے ہیں، اس قلم کے چلنے کی آواز آئی. صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا ایک قلم تو وہ ہے نون والقلم وما یسطرون، جو اللہ نے پہلے بنایا تھا، اسے کہا لوہے محفوظ پر لکھ دے جو لکھنا ہے، اس قلم کی بات نہیں ہو. یہاں اقلام ہے، کئی قلمیں. یہ وہ قلمیں ہیں جو اس لوہے محفوظ سے آگے کاپی کر رہے ہیں. جیسے ایک مسودہ ہوتا ہے نا، آپ اس کے آگے کاپی بناتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، تقدیر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سال کی تقدیر آگے نقل ہو رہی ہے، پھر اس سال میں سے اس مہینے کی تقدیر آگے نقل ہو رہی ہے، اس مہینے میں سے آج کی تقدیر آگے نقل ہو رہی ہے. ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے بھی ہوتی ہے، سال کی پلاننگ آپ کی یہ ہے، پھر اس ماہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس ماہ کے اس ہفتے میں آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس لوہے محفوظ سے آگے نقل کی جا رہے ہیں، اس کی کاپیاں بنائی جا رہی ہیں. اسے کہتے ہیں صریف الاقلام. اللہ کے رسول یہاں تک گئے. اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور نے لوہے محفوظ میں دیکھا کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے آواز سنی، جو صحیح روایات میں مل جائے گی، بخاری کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے آواز سنی قلموں کے چلنے کی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو وہاں پر 3 انعامات دیے گئے، 3 تحائف دیے گئے اللہ کی طرف سے. اُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازیں دی گئیں. وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں. اور تیسری چیز وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو شرک نہیں کرے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلا جائے گا. یہ خوشخبری ہے. یہ 3 انعامات اللہ کے رسول کو معراج پر ملے اللہ کی طرف سے. نماز کے حوالے سے آپ لوگ روایات سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ نے 50 نمازیں دی. جب لے کر حضور نیچے اترے نا، موسیٰ علیہ السلام آئے، ما فرض ربک علی امتک، اللہ نے کیا فرض کیا ہے آپ کی امت پر. اچھا اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اب کچھ فرض ہونا ہے، حضور کو بلایا گیا ہے، کچھ نہ کچھ احکام آنے ہیں. کیا فرض کیا آپ کے رب نے؟
قلت 50 صلاۃ، حضور نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا ارجع الی ربک، جائیں واپس جائیں اپنے رب کے پاس اور ان سے کہیں کم کر دیں۔ فإن امتک لا یطیقون ذلک، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہوا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے۔ وخبرتہم، مجھے ان کی خبر ہے، اتنا سٹیمنا نہیں ہے، آپ کی امت میں بھی نہیں ہوگا، 50 نمازیں پڑھ لیں گے ایک دن میں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبرائیل کی طرف، وہ ساتھ ہی تھے جبرائیل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا سے جب واپس آئے جبرائیل پھر دوبارہ ساتھ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کأنہ یستشیرہ، میں نے جبرائیل سے مشورہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں نے ان سے پوچھا کہ میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے جانا چاہیے، تخفیف کروانی چاہیے؟ تو اشار الیہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نعم ان شئت فعلا بی ہی الی الجبار، اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ کہا پھر ہم دونوں، جبرائیل علیہ السلام پھر مجھے لے کر گئے، پھر میں اپنے اللہ کے پاس الی الجبار کے پاس گیا۔ میں نے اپنے رب سے کہا یا ربی خفف علی امتی، اللہ میری امت میں کے لیے تخفیف کر دے، کم کر دے۔ فحط عنی 5، میرے اللہ نے 5 کم کر دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئی۔ ان امتک لا یطیقون، تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، واپس جاؤ۔ کہا میں نے کہا پھر میں واپس جاؤں گا، پھر اشارہ مشورہ کیا جبرائیل سے، انہوں نے کہا واپس چلتے ہیں، دیکھیں جیسے مرضی آپ کی۔ میں پھر واپس گیا، حتیٰ یہاں تک کہ یہ بار بار جب جاتے رہے تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، اب رہ گئی ہیں 5 نمازیں، دن اور رات میں آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں۔ لکل صلاۃ 10، ہر ایک نماز کا ثواب میں 10 نمازوں کا دوں گا ان کو۔ میں نے 50 کہیں تھیں، آپ کی سفارش پر 5 تو کر دی ہیں، ثواب میں 50 کا ہی دوں گا۔ اسے کہتے ہیں رب ہونا، رحمان ہونا ہے۔ کم بھی کر دی، ثواب اتنے کو اتنا ہی رکھا، کہ 10 نمازوں کا ثواب 1 نماز کا دوں گا، اس طرح 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جو کوئی ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پھر کر نہ پائے، کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، ہم اس کو ایک نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ نیکی کر لے، کُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، تو ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو کوئی وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، برائی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے، لم تکتب شیئا، حضور ہم کچھ بھی نہیں لکھتے، اور اگر وہ کر لے ہم صرف ایک برائی لکھتے۔ یہ بھی بتا دیا۔ کہتے میں پھر آیا واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ میں نے کہا اتنی رہ گئی ہیں۔ کہا ارجع الی ربک، واپس جائیے اپنے رب کے پاس، دوبارہ تخفیف مانگیے۔ کہتے پھر میں نے کہا قد رجعت الی ربی حتی استحییت منہ، کہ میں کافی دفعہ ہو آیا ہوں، اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، اب رہ 5 گئی ہیں، ثواب اللہ نے 50 کا دے دیا ہے، اب میں واپس جا کر کیا کہوں گا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر تو مجھے اپنی امت سے امید ہے 5 تے پاڑی لین گے۔ حضور اس امید سے وہاں سے واپس آ گئے، دوبارہ نہیں گئے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول کو ہم پر اتنی امید تھی کہ 5 تو پڑھ ہی لیں گے، ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، ان کے بعد 2 آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، صحت ہے، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے 5 نماز۔ یہ اللہ کے رسول کا آپ کے میرے بارے میں حسن ظن ہے۔ اب ہم کیا آگے سے کرتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ کے رسول وہ 5 نمازیں لے کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، بڑی اہم آیات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک رات سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ 2 آیتیں یہ مجھے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، یہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس میں سے مجھے یہ 2 آیتیں دی گئی ہیں، لم یعطہن نبی قبلی، ایسی چیز پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، خاص مجھے یہ دی گئی۔ تو اتنی اہم آیتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص جس گھر کے اندر 3 راتیں
یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، فَيَقْرَبُهَا شیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آتا. تو شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے ان 2 آیتوں کی وجہ سے. تیسرا انعام، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ چاہے اللہ معاف کر دے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو گویا اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے اور جھوٹی بات گھڑی ہے. ہاں شرک کے علاوہ سارے گناہ ہم معاف کر دیں. تو یہ بھی ایک امت کے لیے انعام ہے کہ اگر توحید پر انسان مر جائے تو اللہ رب العالمین اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے بھی تو بالآخر اس کا انجام جنت ہی ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا. آئیے اب یہاں پر اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں. یہ ابھی تک سدرۃ المنتہا وغیرہ ہم نے 3 انعامات دیکھ لیے. آگے مسئلہ آتا ہے معراج کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، دیکھنا. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو میں اس کے اختلاف کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے 5 موقف ہیں، ہمارے امت کے علماء کے 5 موقف ہیں. پہلا موقف ہے کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے. مطلقاً کہا ہے انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، مطلقاً کہتے ہیں نہیں دیکھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں نہیں دیکھا. تیسرا موقف یہ ہے، وہ ان لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی انہی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یعنی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں آنکھوں سے. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے. اور چوتھا ہے رؤیت قلبی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور 5واں موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس معاملے میں خاموشی بہتر ہے، توقف اختیار کریں. ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں، حتمی بات ادھر بھی نہیں، حتمی بات ادھر بھی نہیں، تو آپ خاموشی اختیار کریں. یہ آپ کے لیے کوئی اعمال کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو ہمارے عملوں میں تو کوئی فرق نہیں آتا اس، تو آپ خاموشی اختیار. تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے. پہلے آپ سورہ نجم کی ان آیات کو دیکھ لیں جن آیات کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے. الفاظ کچھ اس طرح ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی افق پر تھے کہ وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا. ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب آئے اور مزید قریب آئے. فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. قاب قوسین میں نے آپ کو بتایا ابھی 2 کمانے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی. ما کذب الفؤاد، اس کے دل نے جھوٹ نہیں بولا. ما رآ، جو اس نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ دل نے. دل، فؤاد دل کو کہتے ہیں. اس کے دل نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس سے جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ، اس نے دیکھا اسے، نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ. اللہ کے رسول نے دیکھا اسے دوسری مرتبہ. عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس. عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، جنت مأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس سدرہ درخت کے اوپر سایہ چھا رہا تھا جو بھی چھا رہا تھا.
ما زاغ البصر وما طغى، تو اللہ کے رسول کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہی تھیں، نہ سرکشی کر رہی تھیں، بس جو دکھایا جا رہا تھا اللہ کے رسول وہی دیکھ رہے تھے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق انہوں نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ یہ معراج کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہیں جبرائیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے اور کہیں اللہ کا نام نہیں ہے۔ اب اس میں صحابہ کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ کہنے لگے یہ جو رآہو ہے، حضور نے دیکھا اس کو، بعض کہتے ہیں اس سے اللہ مراد ہے اور بعض کہتے ہیں اس سے جبرائیل مراد ہے۔ یہ جو ہے فکان قاب قوسین، وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اب یہاں نہ اللہ لکھا ہے نہ جبرائیل لکھا ہے، تو بعض صحابہ نے سمجھا اللہ ہے، بعض صحابہ نے سمجھا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ یہاں بات واضح نہیں ہے، نہ جبرائیل کا نام ہے نہ اللہ کا نام ہے، تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ فطرت تھی کہ اختلاف تھا۔ میں آگے آپ کو کچھ روایات بتاؤں گا۔ اس وجہ سے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کی 5 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلا موقف مطلقاً رؤیت کا، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے 3280 حضرت عبداللہ بن عباس سے، یہ کہتے ہیں ان آیتوں کا مطلب فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ نجم میں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اس سے مراد اللہ کو دیکھنا ہے۔ اچھا، یہی قول حضرت انس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہی کعب بن احبار کا ہے، اور تابعین میں سے بھی ایک کثرت ہے۔ امام حسن، امام اکرمہ کا ہے، اور امام اکرمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ، اللہ تعالیٰ نے نا کلام، اپنے کلام، ہم کلامی اور اپنے آپ کو دکھانا، ان دونوں چیزوں کو تقسیم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اللہ کے رسول کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ کہتے ہیں امام اکرمہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی نصیب ہوئی، اللہ کے رسول کو دیدار نصیب ہوا۔ عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت موجود ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے۔ اتعجبون، تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے ان تکون الخلۃ لابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، والکلام لموسیٰ، اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ اعزاز ہے نا ان کا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، والرؤیۃ لمحمد، اور محمد کو اپنا دیدار کروایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کیوں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس کا موقف ہے کہ جیسے ان کو شرف بخشا گیا خلت کا، خلیل ہونے کا، کلیم ہونے کا، اللہ کے رسول کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ پہلا موقف ہے، میں نے آپ کو بتایا حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ موقف ہے۔ دوسرا موقف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے۔ مسروق حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ثلاث من تکلم، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی وہ بات کرتا ہے نا وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کرتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا اماں جان وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا من زعم، جو یہ سمجھے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے معراج کی رات،
فقد اعظم علی اللہ الفریہ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا ام المومنین، امی عائشہ ذرا ٹھہریے، اتنی جلدی نہ کیجئے، اتنے بڑے بڑے فتوے نہ دیجئے. کیا آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو دیکھا افق میں، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا دوسری مرتبہ. یہ آیتیں نہیں ہیں سورہ نجم کے اندر، سورہ تکویر کے اندر. اب کس نے دلیل دی ہے؟ شاگرد نے. اس کا مطلب یہ ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ان آیتوں کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دلیل پیش کر رہے ہیں. وہ آگے سے حضرت امام مسروق، حضرت عائشہ نے ان کی دلیل سن لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا ان اول هذه الامه، یہ جو تم دلیلیں دے رہے ہو نا مجھے، میں پہلی عورت ہوں اس امت میں جس نے یہی دلیلیں دے کر اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا تھا. میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہی دلیلیں پیش کی تھی، اور میں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور اس سے کون مراد ہے؟ تو فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہوا جبرائیل، کہ وہ کون تھا؟ وہ جبرائیل تھا. لم اراہ علی صورتہ التی خلق علیہا، میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصل حالت میں دیکھا ہے. ایک پہلے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد آپ جا رہے تھے جبل نور پر، تو آسمان پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک معراج کی رات میں. اور پھر فرماتی ہیں اے مسروق تو نے یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ اب وہ دلیل دے رہی ہیں لا تدرکہ الابصار، لوگوں تمہاری نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. پھر کہتی تو نے اے مسروق یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں فرماتے الا وحیا، یا تو اللہ وحی نازل کرتے ہیں، دل میں ڈال دیتے ہیں، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے اللہ بات کرتے ہیں، حجاب کے پیچھے سے اللہ بات کرتے ہیں، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا فرشتہ بھیجتے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3 ہی طریقے. یا اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں، یا اللہ کلام کرتے ہیں حجاب کے پیچھے سے. موسیٰ سے بھی کلام ہوا، حجاب سے ہوا، اللہ کے رسول سے بھی کلام ہوا، حجاب سے ہوا. یہ کس کی دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے دلائل بھی دیے انہوں نے. اچھا، حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لو رأیت رسول اللہ، کاش میں اللہ کے رسول سے ملتا تو میں حضور سے ایک سوال کرتا. یہ تابعی کہہ رہے ہیں صحابی کو، حضرت ابو ذر کو. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ای شیء کنت تسأل، کس چیز کا سوال کرتا تو اللہ کے رسول سے؟ کہتا میں حضور سے پوچھتا هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ میں یہ سوال کرتا اللہ کے رسول سے اگر مجھے موقع ملتا. حضرت ابو ذر آگے سے کہتے قد سألت، اور بھائی میں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول، جو تو کرنا چاہتا ہے میں نے کیا ہے اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول نے آگے سے مجھے جواب دیا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ نور دیکھا. صحیح مسلم میں روایت ہے. اچھا، اسی سے اگلی روایت میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا نور، وہ تو نور ہے، انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو نور ہے، انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے تو صرف وہ نور کے پردے دیکھے ہیں، نور کے حجابات دیکھے ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ہے. اگر اللہ وہ پردے اٹھا دے تو مخلوق تو بھسم ہو جائے، جل جائے، ختم ہو جائے. یہ دوسرا موقف ہے. اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے مراد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
اس سے مراد ہے انہو رآ جبرائیل، حضور نے جبرائیل کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دوسرے والا ہے۔ چوتھے صحابی حضرت ابو ہریرہ، صحیح مسلم میں روایت ہے، امام صاحب نے باب باندھا ہے حل رأى النبی نبی ربہ لیلۃ الاسراء، کیا نبی نے اپنے رب کو دیکھا معراج کی رات میں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لقد رآہ نزلۃ اخری سے مراد رآ جبرائیل، حضور نے جبرائیل کو، تو کتنے ہو گئے؟ 4، عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ اور ابو ذر غفاری۔ ان کا موقف ہے اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تیسرا موقف اپنی آنکھوں سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت موجود ہے ان محمدن رآ ربہ لیلۃ المعراج بعینہ، اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ اچھا، ان سے ہی ایک قول قلب کا بھی ہے، دل سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسلم میں روایت ہے رآہ بقلبہ، حضور نے دل سے دیکھا اللہ کو، آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھا اللہ کو۔ رآہ بفؤادہ مرتین، حضور نے دل سے دیکھا، اور یہ دیگر علماء کا، تابعین کا بھی یہ موقف ہے۔ پانچواں موقف امام ذہبی کہتے ہیں اس مسئلے میں ہم توقف اختیار کریں گے، کیونکہ بے مقصد چیزوں کو ترک کرنا آدمی کی حسن اسلام کی علامت ہے۔ اس کے بارے میں کسی طرح کا اس بات یا انکار انتہائی مشکل امر ہے، ایسے میں توقف کرنا ہی سلامتی کا راستہ ہے، خاموش رہ جائیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ 5 موقف میں نے آپ کو بتائیں۔ اچھا، اب ان 5 میں سے راجح کون سا ہے، صحیح کون سا موقف ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ فرماتے ہیں رؤیت قلبی، دل سے اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ اس پر یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی قول ہے اس حوالے سے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس سے مراد ہم لیں گے کہ دل سے دیکھا ہے، اور جو حضرت عائشہ نفی کر رہی ہیں کہ نہیں دیکھا ہے، اس سے مراد ہم لیں گے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ درمیانی راہ کیا نکل رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اور امی عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو درمیان میں تطبیق بن گئی، ان کی بھی بات پوری ہو گئی اور ان کی بھی بات پوری ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی شرح ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری ہے، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ ہم اسے رؤیت القلب، دل سے دیکھنے پر محمول کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ درمیانی موقف ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، حضور فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، رات کو خواب میں میرا رب میرے پاس آیا بہترین خوبصورت صورت میں۔ اور آگے پوری یہ لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد یہ فرشتے آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ وہ پوری ایک آگے لمبی حدیث ہے، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماع کے ہاں یہ چیز ثابت ہے، اللہ کے رسول نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، معراج میں اختلاف ہے، خواب میں اختلاف نہیں ہے، لہٰذا عام لوگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی موقف ہے، عام امتی کے بارے میں بھی ہمارا یہی موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی عقل خراب ہے، وہ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ ہاں، خواب میں ممکن ہے، کسی مسلمان کو خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اوپر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دن حذر الناس الدجال، لوگوں کو دجال سے ڈرایا، اور آپ نے فرمایا انہ مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا
کافر، کافر، کافر لکھا ہوگا. یقرأہ من کارہ عملہ، ہر مومن اس کفر کو پڑھ لے گا، دیکھ لے گا. فرمایا یہ دجال ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ رب ہوں. ایسا فتنہ پہلے کبھی نہیں آیا. وہ کہے گا میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا خالق ہوں. مومن یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے یہاں پر کفر لکھا ہوا ہے، یہ کافر ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھنا، تعلموا، ایک بات جان لو، انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا حتی یموتا، جب تک وہ فوت نہ ہو جائے، جب تک وہ. اور دجال کو تم دیکھ رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، تو تمہارے لیے یہی دلیل ہے کہ تیرا ہمیں نظر آ جانا اس بات پر دلیل ہے تو ہمارا رب نہیں ہے. ہم اپنے اللہ کو اس دنیا میں، اس زندگی میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، ارینی اللہ تو مجھے دکھا دے، دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو ہوا نہیں، ہو سکا، پہاڑ ہی رضا رضا ہو گیا. تو ہمارا یہ موقف ہے خواب میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کئی دفعہ ہوئی خواب کے اندر. تو خواب میں اگر کسی کو زیارت ہو جائے تو وہ ممکن ہے اور وہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. لیکن کوئی یہ دعویٰ کرے میں نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے اور پردے ہٹ گئے تھے اور میں نے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے گفتگو ہوئی، تو یہ والی بات صحیح نہیں ہے. یہاں تک آج کی ہماری ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ جنت کے حالات اور جہنم کے حالات جو اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں اس پر بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا